ظفر علی رانا. تو ہم سر ظفر علی رانا کو بلانے جا رہے ہیں. ظفر علی رانا کھڑے ہو کے سر استقبال کریں پلیز. تھینک یو. پلیز سر پلیز. تالیاں کم ہیں. اتنا بڑا لیڈر ہمارے درمیان ہو تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا ہے. سر پلیز. تھینک یو. پلیز. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں تمام لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ایکچولی میرا سبجیکٹ یہی ہے اور میں اس میں ہی بڑا خوش رہتا ہوں کہ سائن اپ لوگوں سے میری زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو اور بات ہو پائے. تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں آج کا انتہائی سکسیسفل ایونٹ کرنے پہ. کانگریچولیشن فار ایوری بڈی. اور آپ لوگوں کا اسٹارٹ اتنا اچھا ہے والا ہر فرد ضرور کامیاب ہو انشاءاللہ. مگر کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز کبھی بھی بغیر کسی کاسٹ کے نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اسی طرح کامیابی کی بھی کچھ کاسٹ ہوتی ہے جو ہمیں دینا پڑتی ہے, تب کہیں جا کر کامیابی ہمیں ملتی ہے. ہمیں قربانیاں دینا پڑتی ہیں تب کہیں جا کر کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک بنیادی فارمولہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا بڑا دل دکھتا ہوگا, بڑا بعض وقت موڈ آف ہوتا ہوگا کہ یار میں اس کو ایک اچھی چیز سمجھا رہا ہوں اور یہ تھا. تو انشاءاللہ یہ آج کے بعد یہ ہونا ختم ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ میں اپنی گفتگو کو بہت زیادہ لیندھی نہ کروں اور مختصر وقت میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر ٹائم میں وہ پریشانی, وہ سوال جو آپ کو کام کرنے سے روکتے ہوں, آپ کو کنفیوز کرتے ہوں, آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوں کہ یار یہ میری کنفیوژن ہے, یہ وہ پرابلم ہے جس کا سلوشن مجھے مل جائے تو میں کام کر سکتا ہوں. کیونکہ ہم کام اسی وقت اچھا کر سکتے ہیں جب ہمارا اپنا کانسیپٹ ٹھیک ہو. ایک ڈرا ہوا آدمی, ایک خود کنفیوز آدمی اپنے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کام ڈر ڈر کے نہیں ہوتا. اس کام کو کرنے کے لیے پہلے اپنی نالج, اپنا کانفیڈنس لیول بہت اچھا کرنا ہوتا ہے, تب کہیں جا کر یہ کام ہم آگے کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا بلا تمہید اور بلا تکلف, اب جو ساتھی آگے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ماشاءاللہ ڈائری پین ہے, ہم اس طرح اب یہ سیشن کنڈکٹ کریں گے. ہم پہلے لکھیں گے سوال نمبر 1 فلاں, پھر ہم اس کے آگے لکھیں گے جب اس کا جواب آئے کہ جی اس کا جواب یہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس مختصر سے سیشن میں آپ کے ساتھ سوال اور جواب کر پاؤں اور انشاءاللہ تاکہ آپ آگے اس کام کو بہتر کر پائیں. سب سے پہلے یہ میری رائٹ جانب جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ موقع میں آپ کو دیتا ہوں. کسی بھی نوعیت کا سوال ہو, وہ چاہے کتنا ہی اسٹوپڈ سوال ہو, آپ اس تکلف میں مت پڑیے گا کہ یار یہ تو کراچی سے آیا ہوا مہمان ہے, چلو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, جلدی سے مجھ سے سوال کر لیں اگر کوئی سوال ہے. پھر یہ موقع دوبارہ آپ کے پاس آئے گا نہیں, آگے بڑھے گا اور وہاں جا کر اینڈ ہو جائے گا. 1 2 جی کوئی ہے سوال؟ کھڑے ہو جائیں. بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے, آج کا کوشچن آنسر جو ہے وہ بڑی پازیٹیو چیز سے سٹارٹ ہوا ہے. تھینک یو. بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی پراسپیکٹ جب اپرچونٹی لے کے چلا جاتا ہے تو اسے فالو اپ کس طرح کرنا چاہیے؟ لکھ لیں جی سوال نمبر 1. میں انشاءاللہ مجھے اچھا لگا یہ. تھینک یو. اور کوئی سوال کریں سر؟ سوری انکل میں سمجھا نہیں, دوبارہ ایک بار ریپیٹ کریے گا. جی سائڈ ڈراپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا. جی بالکل آپ لے سکتے ہیں علیحدہ سے اس کے پیسے دے کر, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ گولڈ کوائن لینا چاہیں, گولڈ کی کوئی بھی پروڈکٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں, مگر کمپنی اور آپ کی اپ لائن آپ کو یہی ایڈوائز کرے گی اگر سونا لینا ہے تو فیصل آباد میں بے شمار جولرز ہیں, کہیں سے بھی لے لیں. جی ایم آئی سے محنت کریں تاکہ آپ کو فری میں مل جائے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے یہاں سے؟ 1 2 3. اب آپ لوگ سوال نہیں کریں گے جی, سینٹر والوں کے یہ پاس اب بال آ گئی ہے. کوئی سوال کسی نوعیت کا نہیں, بلکہ آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹیج پہ آگے سوال کرنا چاہتے ہیں. پلیز.
یہ بات. ویلکم ویلکم. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کمپنی کی پروڈکشن کیا ہے، اور چونکہ یہ کمپنی پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر رہی ہے، پاکستان کے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ کمپنی کیا کر رہی ہے. نیکسٹ ون از کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ صرف پیسے انویسٹ کر دینے کے بعد لوگوں کو اس کے اوپر قائل کرنا یہ ایک آئیڈل سا بیہیویئر ہے کہ لوگ اس طرح کا کام کر کے یوز لیس سے ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو کہ کمپنی کی مطلب جیسے آپ ہیں، تو اور کتنے لوگ ہیں یہاں پہ اس ہال میں کہ جو $450 پر ویک ارن کر رہے ہیں. اور ایک لاسٹ میں بات یہ پوچھوں گا کہ چونکہ کمپنی یہاں پہ کمپنی کا ریپریزنٹیٹو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے یہاں کا کہ کوئی بھی امپلائی نہیں ہے، سوری ریپریزنٹیٹو تو آپ ہیں، سوری، تو کوئی امپلائی نہیں ہے، تو امپلائی یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چونکہ یہ اتنی بڑی مطلب اتنے بڑے لیول پہ پاکستان میں کام کر رہی ہے کمپنی، تو کمپنی اتنے مطلب لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے، تو اس کمپنی کا کوئی بھی امپلائی خود آ کے پاکستان میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہا؟ تھینک یو. بس چلیں، تھینک یو. بھائی نے جو جملہ سوال کیے ہیں میں اس کو مختصر کر لوں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ بھائی پوچھنا کیا چاہ رہے تھے. بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ جناب ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختصر لفظوں میں ان کی بات پوری ہو جاتی ہے. ایک سوال یہ بنتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے باہر بھیج رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. دو سوال لکھ لیں، میں بتاؤں گا ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہم پیسہ اکٹھا کر کے باہر بھیج رہے ہیں. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تیسرا سوال بھائی کا یہ بنتا ہے کہ اس کمپنی کا کوئی بھی امپلائی یہاں آ کر کیوں نہیں یہ سب کچھ جو ہے کنڈکٹ کر رہا. چوتھا سوال بھائی نے مجھ سے یہ کیا کہ آپ کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو کہ یہاں $450 روزانہ کما رہے ہیں، جبکہ یہ 50 بار اسٹیج سے سن چکے ہیں اس بات کو کہ آج فیصل آباد کا پہلا ایونٹ ہے. کون سا انسان کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی بھاگنے لگتا ہے؟ بہرحال میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 4 سوال آپ کی طرف سے ہمیں مل گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے 4 سوال دے دیے ہیں. اب آپ پیشنس کے ساتھ ان کے جواب بھی لیجئے گا. ٹھیک ہے، سوال لکھ لیں ون بائی ون آپ کو ان کے جواب بھی ملیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا. ٹھیک ہے سر. پروڈکشن کمپنی گولڈ کی پروڈکٹ بنا رہی ہے اور ساری دنیا کو بیچ رہی ہے. اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ پروڈکشن سے مراد؟ پوچھیں. اوکے، کمپنی کی بیلنس شیٹ، کمپنی جو ہے وہ کمپنی کا اسٹیٹس کیا ہے رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے، اور کمپنی جو ہے وہ ایئرلی کتنا پروفٹ کر رہی ہے اور کتنا لاس کر رہی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے سوال. اور کوئی سوال؟ فنش؟ کوئی؟ سر غالباً آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو انوائٹ کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہیں ہینڈل کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیں بھائی، یہ سوال بھی اچھا پازیٹیو سوال ہے. انویٹیشن کیسے دینا ہے اور پھر انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور کوئی سوال؟ درمیان والوں کے پاس یہ موقع ہے. جی، میں نے وہ سوال لے لیا ہے کہ پاکستان کو ہم کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس میں ضرور انشاءاللہ اس بات کو کروں گا. ہاں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار سست ہو جائیں گے بندے، تو خود بخود بنتے جا رہے ہیں. یہ پتہ لگے گا ابھی آپ کو. بالکل، یہ تو ابھی پتہ لگے گا جب میں آپ کو ابھی ٹریننگ میں ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. سر
یہ سوال نہیں ہے، مشورہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، مشورے نہیں چاہیے، ابھی سوال چاہیے. سر پاکستان میں اس کا کوئی مین چیز ہو یا کوئی آفس ہو یا کوئی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جواب مل گیا؟ بیٹھ جاؤ، کیا مارے گا مجھے؟ وہ یار بیٹھ جا بھائی، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، بتا تو دیا 2 لفظوں میں، پھر بھی کھڑا ہوا بولا نہیں. اور دسو. جی جی جی، یہ بڑا بنیادی، دیکھیں نا، یہ ایک سوال ہے، یہ لاجیکل سوال ہے کہ جی کیا فرق ہے بزنس، گولڈن کی، ٹائمز، چینل اور جی ایم آئی میں. یہ بھی ہمیں اسی طرح کی لگتی ہے، وہی گولے بناتے ہیں، وہی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ. ان کے لیے کلیپنگ کریں. اور یہ سوال لکھ بھی لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال لکھ بھی لیں کہ جی کیا فرق ہے ان کمپنیز اور ان کمپنیز میں. اور بھی کوئی سوال؟ جی 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 جی. کیا بات ہے آپ کی. میں اصل میں ایک مسجد کا صدر بھی ہوں. رمضان کے دنوں میں شاہ صاحب کے پاس گئے ہم، تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، دوسری مسجد کے لوگ بھی آئے. کہا حضرت، رمضان کا آمد تھی، کہنے لگے حضرت تراویحاں ہمیں کرانی ہے مسجد میں، قاری ایسا چاہیے جو دکھنے میں بڑا خوبصورت ہو. اب میں بھی وہاں بیٹھا ہوں شاہ صاحب کے پاس، مطلب قد بھی اچھا ہو، رنگ بھی گورا ہو، اچھا، اور حضرت اس کی قرات بھی کمال کی ہو. اچھا، اور حضرت ہم چاہتے ہیں آخر میں وہ تھوڑا سا درس بھی دے، درس قرآن، وہ بھی کمال کی اسپیچ کرے. بولا اچھا، اور جناب اس کی ڈریسنگ بھی بہت آؤٹ کلاس ہونا چاہیے. کہا اچھا، اور بس ان تمام خوبیوں والا قاری ہمیں دے دیں ایک. تو شاہ صاحب نے پتہ ہے کیا بولا؟ جی انشاءاللہ ابھی میں رابطہ کرتا ہوں جنت میں، تو آپ کو آپ کا قاری لا کے دیتا ہوں. تو بھائی کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 12 لاکھ روپے مہینہ سے ایک اٹریکشن تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ اٹریکشن کیا ہے؟ یار لوگوں کو یہی اٹریکشن ہضم نہیں ہو رہی. اب میں اگر اور دکھا دوں گا تو پکا ہی فراڈ ہے جی. ہاں اچھا، یورو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھائی نے آپ کے لیے ترجمانی کر دی. اور کوئی سوال؟ اب بعد میں اب دوسروں کو موقع دیں، کیونکہ ٹائم صبح تک یہ پروگرام چلانا نہیں ہے، جلدی جلدی اس کو کلوز کرنا ہے. اچھا جی، یہاں سے کوئی سوال اور اس سینٹر سے؟ سر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آمدنی شرعی طور پہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تھینک یو ویری مچ. یہ بنیادی سوال ہے، بینگ اے مسلم ہمیں کرنا بھی چاہیے. یہ آمدنی شرعی طور پہ حلال ہے یا حرام؟ کہیں یہ سود تو نہیں؟ تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھا بنیادی سوال کیا. گڈ یار، اتنی زوردار کلیپنگ ہونا چاہیے ان کے لیے یار. سر اور کوئی سوال ہے؟ تم آ جاؤ، سوال لکھواؤ پبلک سے، ذرا آنا. سر بالکل، یہ آ رہے ہیں ساتھی میرے، سوال لکھواؤ. سینٹر والوں کی ہو گئی آئی تھنک سب کی. جی پلیز. جی ٹارگٹ فار فورن ٹورز کوئی بھی نہیں ہے. وہ ویب سائٹ پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا. گولڈ مائن INT اس کو کمپلیٹ پڑھیں، اس پہ لکھے ہوئے ہیں GTVs، فورن ٹورز کیا ہوتے ہیں، کیسے اویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ویب سائٹ آپ اسٹڈی کریں، نہیں تو فارغ ٹائم میں مل لیجیے گا. اور سر کوئی سوال کرنا چاہتا ہو؟ سر پلیز. ہاں آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں. جی ہاں اچھا، ہاں چلو اچھی بات ہے. اچھا ویری گڈ. مجھے آپ پلیز کھڑے رہیں، بھائی کے لیے ذرا ایک دفعہ تالیاں بجائیں پلیز. کمپنی کی تو سیکورٹی بھائی میرے بہت بعد میں رہتی ہے. جس دوست کو آپ بتاتے ہیں، کیا آپ سیکورٹی بتائیں گے کہ میں کل رہوں گا؟ اپنی سیکورٹی دیں گے؟ تو جب اپنی سیکورٹی نہیں دے سکتے، چلے سوال لکھ لیں. بھائی کا سوال ہے کہ کمپنی کی کیا سیکورٹی ہے، بھاگ گئی تو کیا ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے. سر اور کچھ؟ ٹھیک ہے، یہی سوال تھا. یہاں سے کچھ دوست پوچھ رہے. لیگل سٹیٹس میں حال آلریڈی ہم لکھ چکے ہیں. وہ انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک سوال ہے.
اور کوئی سینٹر سے سوال؟ سر پلیز. تو یہ جلدی بھاگ جائے گی. اچھا چلیں جی, بھائی کا سوال تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کمپنیاں آئیں اور چلی گئیں تو کیا وجہ ہے کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں؟ اچھا ہاں ان کے آفس تھے. چلیں بھائی کا سوال یہ کہ پرانی کمپنیوں کے دفتر تھے اور وہ بھاگ گئیں. اس کا کوئی دفتر نہیں ہے تو یہ کب تک رہے گی؟ ٹھیک ہے, اس کا بھی کر لیتے ہیں. اور سر کوئی سینٹر سے سوال کوئی دوست کرنا چاہ رہا ہو؟ چلیں, تھینک یو ویری مچ. ابھی ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں, تھوڑے لوگ ہیں یہاں پہ. جی آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ جی پلیز. جی ٹھیک ہے. سوال سر یہ ہے بھائی کا, تھوڑا سا کھول دوں سوال آپ کا. بھائی کہہ رہے ہیں اتنی بڑی کمپنی ہے, ساری دنیا میں کام کر رہی ہے, تو یہ الیکٹرانک میڈیا کا یا پرنٹ میڈیا کا استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ چیز استعمال کر رہے؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بند کمرے میں ہال میں 500 لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہاں پریزنٹیشن بتائی اور ویب سائٹ دکھائی. ٹھیک ہے, سوال ان کا لکھ لیں کہ سر کمپنی ایڈورٹیزمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے میڈیا کے اوپر. اور کوئی سوال؟ جی اللہ اکبر. سر سائن اپ کسٹمر کو اگر گھر سے ڈی موٹیویٹ کیا جائے تو اپنے والدین کی مان لیں, میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میری سجیشن یہی ہے. بہرحال یہ سوال نہیں ہے, اس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. جواب لکھ لیں بہرحال کہ اگر آپ کو آپ کے گھر سے آپ کا بھائی, آپ کا والد, آپ کا کزن ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اس بزنس کے لیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر لکھ لیں یہ بھی سوال. اور کوئی سوال؟ سوال ہے ادھر کسی اور کا؟ کلوز کر دیں ہم لوگ. چلیں جی, سب سوال کلوز ہو گئے. چلیں, کمیشن کیش کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیں گے. یہ بھی لکھ لیں بھائی کا کہ کمیشن کیش کیسے ہوگا. ٹھیک ہے سر, اب کوئی سوال نہیں کرے گا پلیز. اور کائنڈلی آپ لوگ لکھ لیں, اپنی کاپی پینسل نکال لیں اور 1 by 1 کوشچن کا آنسر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, میں ظفر بھائی کو دوبارہ اسٹیج کے اوپر انوائٹ کرتا ہوں. پلیز ذرا ان سے. اللہ اکبر سر پلیز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. چلیں جی, سوال تو ماشاءاللہ کافی سارے آ گئے. کتنے ہو گئے جی؟ ہاں اچھا, ڈیوٹی آپ کی لگائی تھی, کہہ رہے ہیں جی میں تو کٹی لکھے نا. صحیح ہے جی, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے 1 by 1 بتاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم انشاءاللہ ان سوالوں کو 1 by 1 آنسر کریں گے. اور جو پہلا سوال تھا اس کو چھوڑ دیں, وہ بہت اچھا سوال ہے, پازیٹیو سوال ہے, اس کو ہم آخر میں کریں گے. سوال نمبر 2 پہ آ جائیے. جی, اگر کوئی بندہ جوائن ہونے کے بعد میں اس کا جواب دے چکا ہوں, لے سکتا ہے. تیسرے سوال پہ آ جائیے. پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے, یہ سوال بڑا اچھا بنیادی سوال ہے. ہم پاکستانیوں کا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں اور اس کمپنی کو پاکستان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اس سوال پہ ہم بات کریں. اوکے اچھا, پہلے میں کوشچن آنسر سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھا لوں. باس, میرا ہرگز یہاں مقصد یا میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب دوں, اور جب میں جواب دوں گا تو آپ میں سے کوئی بھی دوست مجھ سے یہ پرومس کرے کہ وہ مائنڈ نہیں کرے گا, کیونکہ جواب آپ کے جتنے سوال ہیں ان تمام سوالوں کا تعلق میجورٹی لوگوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ لوگ آپ کے ذہن میں یہ سوال ڈالتے ہیں, آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ سوال مجھ سے کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, تو آپ میں یہ پرومس کرتے ہیں, سب دوست پرومس کرتے ہیں کہ جس طرح جتنی شرافت سے میں نے آپ کے سوال سنے, آپ بھی میری باتیں سن کر اگر وہ اچھی ہوں, پازیٹیو ہوں, تو نوٹ کر لیجئے گا کہ ہاں جی ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دن ایک جگہ مقابلہ ہو رہا تھا اور مقابلے پر جو ہے وہ ایک لڑکا گھر سے تیار ہو کے نکلا, کہا اماں آج مقابلے پہ جا رہا ہوں.
तो अम्मा ने पूछा, बेटा किस चीज का मुकाबला है? कहा, अम्मा सारी दुनिया वहां जमा हो गई है। कहा, बेटा मुकाबला किस चीज का है? कहा, अम्मा सब कहते हैं कौवा काला होता है। तो माँ ने कहा, मरे तू क्या कहता है? कहता, अम्मा मैं कहता हूं कौवा सफेद है। माँ ने कहा, बेटा ना जा, तू हार जाएगा। कहा, पागल हो गई है, कैसे हार जाऊंगा? माँ ने कहा, तू हार जाएगा। कहा, कैसे हार जाऊंगा? माँ ने कहा, तू हार जाएगा। कह रहा, मानूंगा तो हारूंगा ना, तो मैं तो मरना ही नहीं। अगर क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं है ना कि आपके साथ मैं कोई बहस करूं या आपके साथ उलझूं, ना मेरी ये ड्यूटी है, ना आप मुझे कुछ पे कर रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी पे आया हूं, अपनी जेब से पेट्रोल लगा के, और अपनी गाड़ी पे मैं यहां से वापस भी जाऊंगा, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या है कि जो सवाल लोगों ने आपके जहनों में डाले हैं उसके आंसर आपको देना। तो यहां फिर कोई कौवा सफेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला सवाल कि हम अपने मुल्क का पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और बुनियादी सवाल है। सर, जो सवाल इस तरह की बात करे कि शायद हम अपने मुल्क का पैसा बाहर भेज रहे हैं, उस दोस्त से अगला सवाल करिएगा कि मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? वो कहेगा जी हां। कहां से आया है भाई? फैसलाबाद में बनाया है। तुम्हारे घर में कंप्यूटर है? जी हां। बाहर टोयोटा गाड़ियां यूज हो रही हैं? जी हां। आपके घर में चलने वाली जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें आप नजर डाल लीजिए। तो इन तमाम चीजों के इस्तेमाल की बदौलत हमारे मुल्क से पैसा बाहर चला जाता है नहीं जाता है? एग्री करते हैं? और यही सोच अगर दुनिया की भी हो जाए कि जनाब पाकिस्तान से मैंगो नहीं लेना, कीनू नहीं लेना, लेदर प्रोडक्ट नहीं लेना, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट नहीं लेना, क्यों? क्योंकि हमारा डॉलर पाकिस्तान चला जाएगा। तो क्या होगा इसके नतीजे में? ये दुनिया का निजाम चल नहीं सकता। अंडरस्टैंड? हम दुनिया को कुछ देते हैं, दुनिया हमें कुछ देती है। पहली बार ऐसा हो रहा है, आज तक जो भी कोई आया उसने सिर्फ हमें लूटा है। पहली बार एक कंपनी आई है जो कह रही है कि जनाब मेहनत कर लीजिए, इस छोटे से अमाउंट की शॉपिंग के अगेंस्ट हम आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। इतनी सादी और सीधी सी बात जब हमारे सामने आती है तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। छोड़ दीजिए, हम परेशान होना क्यों शुरू हो जाते हैं कि जनाब आज तक अच्छा हुआ ही नहीं, ये पहली कंपनी है जो अच्छा कर रही है, तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। परेशान होना छोड़ दीजिए, ये काम हम हमेशा से कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप बाइकाट करें दुनिया का, तो फिर सारी चीजों का बाइकाट करें। ये कैसा दौरा रवैया है कि तुम पियो तो हलाल है, जो हम पिए तो हराम है। ये अजीब सी बात लगती है मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, अगले सवाल है इसी जमन में कि हम पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली मुल्क और कौमें तरक्की कब करती हैं? जब उस मुल्क और उस कौम के लोग तरक्की करें। आप जीएमआई में शामिल होते हैं, आपने काम करना शुरू किया फैसलाबाद से। अब आप इसको थोड़े से बड़े विजन में ले जाइए। आपका एक जानने वाला है दुनिया के किसी भी मुल्क में, और यह काम आपके शहर से निकल के दुबई पहुंच गया, दुबई से निकल के अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका से निकल के यूरोप की दीगर कंट्रीज में यह काम बढ़ना शुरू हो गया। आप इसे जरा बड़े पस मंजर में देखिए ना। अब आपने तो काम किया सिर्फ फैसलाबाद में, और यह काम बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई मुमालिक में पहुंच गया। मगर आपकी जो आईडी है वो क्या है? पीके, ऐसा ही है जी। अब जो पीके की आईडी है, पीके की आईडी में जितना भी काम होगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, इस अकाउंट का जो भी कमीशन बनेगा उसका 6% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। आज तक एक मिडिल क्लास आदमी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या देता है सिवाय टेंशन के? कुछ भी नहीं देता। यहां पर हम मेहनत करना शुरू करते हैं। आप पहला फायदा, अगर जब आप अपने आप को फाइनेंशियली सेट करते हैं तो आप सबसे पहले तमाम नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। यार, ये लोग जो रोड पे मोबाइल छीनते हैं, ये जो चोरियां डकैतियां करते हैं, जो मर्डर करते हैं, ये लोग कहां से आए हैं? ये कौन सी मखलूक है? ये आपके और मेरे दरमियान से निकले हुए लोग हैं। और अगर आप वजह देखें, हमारी बहुत सारी बहनें हैं। अगर आप हमारे मुल्क में इस वक्त तलाक का रेशो देखें तो वो इस कदर ज्यादा है। अगर इन तमाम नेगेटिव चीजों के बिहाइंड आप जाके देखें तो आपको एक ही वजह नजर आएगी, और वो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम। यहां आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने का एक रास्ता दे रहे हैं।
کسی ملک کے لوگ اگر خوشحال ہوں تو وہ ملک خوشحال ہو جاتا ہے. تو آپ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر گزر جائیں گے اگر آپ اس کام کو دل لگا کے پوری دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں. شاید اس زندگی میں آپ کروڑوں روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس دے سکتے ہیں. اس بزنس کے علاوہ شاید آپ اس لیول پہ بھی نہیں آتے کہ آپ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار اور اپنے جاننے والوں کے لیے کچھ کر پائیں. مجھے امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلے سوال کی جانب آ جائیے. جی کتنے بندے $450 کما رہے ہیں فیصل آباد میں؟ بھائی کا سوال یہ تھا. میں نے کوشش کی تھی کہ میں اسی وقت بات کو سمجھا دوں. فیصل آباد میں یہ پہلا ایونٹ ہے. کون سا ایونٹ ہے؟ فرسٹ ایونٹ ہے. میں نے اس بزنس کو کب جوائن کیا؟ آج سے 2 سال پہلے. جب میں نے آج سے 2 سال پہلے جوائن کیا تو الحمدللہ میں کراچی میں ایک بندہ موجود ہوں $450 کمانے والا آپ کے سامنے. میں آپ کے سامنے ایک ہوں. اس وقت کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی کے $450 کما رہے ہیں. تو یہ مثال آپ کو فی الحال کراچی کی مثال سے گزارا کرنا ہوگا اور انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ کچھ عرصے میں آپ کے شہر فیصل آباد سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ $450 کمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, مجھے امید ہے جواب مل گیا ہوگا. اگلے سوال پہ آئیے. جی کمپنی کی پروڈکشن میں سوال پھر بھائی نے ایک ایڈ کر دیا تھا کہ یہ کمپنی اپنا جو ہے وہ پروفٹ شو کرے. ٹھیک ہے, ایک پروڈکشن جو میں سمجھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیا بنا رہی ہے, بیچ کیا رہی ہے. تو وہ تو ہے بہت سمپلی, ہم نے آپ کو دکھایا ویب سائٹ پہ بھی کہ کمپنی اپنی گولڈ کی پروڈکٹ بیچنا چاہتی ہے جس کی پرائسز یہاں آلریڈی بتائی گئی ہیں کہ جناب $300 سے لے کر $3000 پر مشتمل ہیں. یقیناً اس میں کمپنی کا بھی کوئی نہ کوئی نہیں بلکہ بہت اچھا پروفٹ ہوگا, کیونکہ یہ جتنی بھی گولڈ کی پروڈکٹ ہیں یہ تمام کی تمام ڈیزائننگ پروڈکٹ ہیں. جب کوئی جیولر کسی پروڈکٹ کو بناتا ہے تو اس میں اس کا بھی کچھ بینیفٹ ہوتا ہے نا. اسی طرح اس کمپنی کا ان پروڈکٹس میں بھی بینیفٹ ہے. مگر یہ کمپنی اپنی لاکھوں روپے کی پروڈکٹ آپ کو اور مجھے بیچتی ہے, مگر ایک خوبصورت سسٹم کے تحت بیچتی ہے. کہتی ہے محنت کرو 5 اسٹیپ, $150 جب تمہارا کمیشن بن جائے تو پہلے $120 گھر لے جاؤ تاکہ تم اپنی فیملی کو اور خود بھی انجوائے کر سکو. آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی صرف $30 جی ویز میں جمع ہونے دو. جمع ہوتے ہوتے 3000 یا 300 ہو جائیں تو ہم سے گولڈ کی پروڈکٹ لے لو. پہلی تو پروڈکٹ کمپنی کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ہے تمام گولڈ کی پروڈکٹ. اوکے کلیئر. اب اگلا سوال جو بھائی نے اسی کے درمیان میں کرا کہ یہ کمپنی اپنے پروفٹ شو کرتی ہے, بہت سمپل اسے سمجھیے گا. جب کوئی بھی آپ سے بہت زیادہ سوال کرے اور آپ کو بالکل الجھانے لگے, یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ, آپ ایک کام کریے گا, میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں. بڑے آرام سے پین بند کریے گا اور اس سے ہاتھ ملائیے گا. اس سے پوچھے گا کیا کمپنی خرید رہا ہے؟ ہاں کدھر ہے بھائی, کیا کمپنی خرید رہا ہے؟ ارے آپ اس زندگی میں ایک بار اس کمپنی سے ایک گھڑی خرید رہے ہیں, ساتھ میں اس کمپنی نے آپ کو موقع دے دیا کہ آئیے زندگی بدل لیجئے, تو اتنا پریشان کیوں ہے بھائی؟ اور دنیا کی کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے جو اپنے ایسٹ شو کرتی ہے؟ ایسٹس وہ کمپنی شو کرتی ہے جو لوگوں سے انویسٹمنٹ لے یا لوگوں کو اپنے شیئرز بیچے, ایسا ہی ہے, یا لوگوں کا انشورنس کرے. یہ وہ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں جو کمپنیز اپنے ایسٹ شو کرتی ہیں. جو بھی پرائیویٹ کمپنی ہوتی ہے جس کے سی او آپ ہوں, آپ کبھی بھی اپنا پروفٹ اور اپنی سکسیس اوپنلی شو نہیں کرتے. مجھے امید ہے کہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلے سوال کی جانب آ جائیے. اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تو تالی اتنی ہلکی نہیں بجنا چاہیے. ہاں دیٹس گڈ. جی بس پسٹل رکھ لو, آ جا بھائی. سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے, چوں بھی نہیں کرے گا وہ. چلیں بہرحال یہ پازیٹو سوال ہے, اس کو بھی میں آخر میں جو فالو اپ کا سوال ہے اس میں ہی لے لوں گا. اس کے بعد والا سوال لے لیں. جی سر میری جان, آپ بریکاں تو لگاؤ نا. میں ایسی سائیکولوجی کہ آپ کو ابھی دیکھنا, ابھی کروں گا کیا, 2-4 منٹ اور سکون رکھو بس. سر بنا دو بھائی, کس نے منع کیا ہے. چلیں, ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس کمپنی کا آفس کیوں نہیں ہے.
दूसरा सवाल यह है कि ये कंपनी गोल्डन की टाइम्स, बिजनेस, चैनल उन जैसी ही कंपनी है। अब ये जो सवाल मैं कह रहा हूं इन्हें टिक कर लें, क्योंकि ये सारे सवाल मिल रहे हैं एक दूसरे से। पाकिस्तान में ऑफिस क्यों नहीं है? ये कंपनी गोल्डन की टाइम्स, चैनल, बिजनेस और आज तक जितनी भी ऐसी कंपनीज आई हैं हमें उन जैसी ही लगती है। वो भाग गई तो ये भी भाग जाएगी। ठीक है, ये सवाल था, इसको टिक कर लीजिए। एक और सवाल था इसी दरमियान में, अगला सवाल मुझे बताइएगा। इनके ऑफिस क्यों नहीं है, उसके अलावा कंपनी भाग जाएगी। और जी, कंपनी इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसको भी टिक कर लीजिए। ये भी इसी जमन में आता है कि कंपनी भाग गई तो। और इसी में अगले यहां से एक भाई ने सवाल किया था, उन कंपनीज के तो ऑफिसेस थे जो भाग गई, इसका तो कोई दफ्तर भी नहीं है, इसको तो भागने के लिए कोई मसला ही नहीं है। ऐसा ही है ना? तो ये 4 सवाल एक साथ टिक कर लें। अब हमें एक्चुअली होता क्या है, हम बहुत सारी चीजों को लेकर मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, इन 4 सवालों को एक साथ ही समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं टाइम को सेव करते हुए आपसे बात कर रहा हूं। सर, कोई भी कंपनी क्यों भाग जाती है, इस पे तो हम बात कर सकते हैं। भाग गई इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई, लोगों के बच्चे भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते हैं, फिर जियो पे आके कह रहे होते हैं हमें तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। होता है नहीं होता है ऐसा? अब मैं यहां खड़े होकर दावे करूं, नहीं जनाब ये कंपनी नहीं भागेगी, मेरे चाचा की कंपनी है क्या? मैं भी भाई आपकी तरह एक कस्टमर हूं, मैंने भी यहां से एक घड़ी खरीदी है, इससे ज्यादा कुछ मेरा इससे रिलेशन नहीं है। अंडरस्टैंड? मगर हमारे पास एक पैमाना है, क्योंकि परवरदिगार ने ये जो दिमाग हमें दिया है ये इस्तेमाल करने के लिए दिया है और इसे हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब हम इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि वो कंपनीज क्यों भाग गईं जिनके ऑफिसेस थे, जिन्होंने इन जैसा काम किया, और ये कंपनी भी हमें वैसी ही लगती है। सर, किसी भी कंपनी को समझने के लिए बहुत जरूरी है उस कंपनी के 4 पिलर्स को समझना। किसे समझना सर? 4 पिलर्स। हर बिजनेस की बैकबोन होते हैं ये 4 पिलर्स, और ये एक फार्मूला है जिसके तहत आप तमाम कंपनीज को चेक कर सकते हैं। पिलर नंबर 1, किसी भी कारोबार का जो पहला पिलर होता है, उस कारोबार का जो फर्स्ट पिलर होता है वो होता है उस बिजनेस की प्रोडक्ट्स। क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स, यानी मसनूआत, बेच क्या रहे हैं। तो इस कंपनी का पहला पिलर क्या है बॉस? गोल्ड। ऐसा मजबूत पिलर है कि जिसने कयामत तक रहना है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा यह ईमान है, क्योंकि परवरदिगार ने ज़कात के निजाम को गोल्ड से निस्बत दी है, और यही वजह है कि आज तक दुनिया साइंस मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की रिसर्च कर चुकी है कि किसी तरह गोल्ड के इंग्रेडिएंट्स बना लें, मगर दुनिया इसमें नाकाम है। अंडरस्टैंड? तो इसका पहला पिलर क्या है, जरा बोलेंगे आप लोग? गोल्ड। प्लस इस पिलर की मजबूती मजीद हो जाती है कब? जब ये कंपनीज कहती है कि ये गोल्ड जेब से नहीं खरीदना, G20 यानी गोल्ड वाउचर से मेहनत करो आपको मिल जाएगा। आइए हम इसके दूसरे पिलर की जानिब देखते हैं। पिलर नंबर 2। सर, किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी होता है कि वो बिजनेस प्रॉफिट में हो। किस में हो? तो कंपनी का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिखा दिया है ना कि आपको एक दिन में सिर्फ $450 मिलते हैं। इससे ज्यादा होने वाला बिजनेस कंपनी की जेब में चला जाता है। कंपनी का दूसरा बड़ा प्रॉफिट इन प्रोडक्ट्स में है कि जब आप बहुत कमा लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने $1000 की प्रोडक्ट रिडीम की, तो क्या वो कंपनी को $1000 कॉस्ट कर रही होगी? हरगिज नहीं। कंपनी क्योंकि बहुत बल्क में बना रही है तो उसमें भी कंपनी का एक अच्छा प्रॉफिट होता है। घड़ी जो हमें $70 की दे रही है कंपनी, क्या कंपनी को $70 की पड़ रही होगी? हरगिज नहीं। उसमें भी कंपनी का प्रॉफिट होता है। ऐसा ही है ना? तो जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो बहुत सारे लोग जब इसके प्रॉफिट की मैं डिटेल बताता हूं ना, तो फिर पता है क्या बात करते हैं? सर, अपनी बना लेते हैं, और इस चक्कर में कई बन गई हैं और कई और बन जाएंगी। जो 1.5 होशियार बैठ जाता है मेरी ट्रेनिंग में, देख लेता है, बोलता है बस सर तो हुन अपनी बनानी है, और वो फिर किसी भी गली के कोने पे एक दफ्तर बना के अपनी कंपनी बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। यह है इस कंपनी का 2nd पिलर, जो कि बहुत ही मजबूत है। सर, 3rd पिलर होता है बिजनेस का, उस बिजनेस के एक्सपेंसेस यानी
اخراجات. کسی بھی کاروبار کے جب اخراجات تجاوز کر جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, تو پھر اس کاروباری آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس کمپنی کو مزید کنٹینیو کر سکے. انڈرسٹینڈ؟ چوتھا پلر ہوتا ہے بزنس کے لیے جسے ہم کہتے ہیں عام ٹریڈیشنل بزنس میں مارکیٹنگ بجٹ. کیا کہتے ہیں جی؟ مارکیٹنگ بجٹ. یہ مارکیٹنگ بجٹ ٹریڈیشنل بزنس میں یوز ہوتا ہے اور دنیا میں تمام پروڈکٹ 2 روپے والی چیز یوزر تک پہنچتے پہنچتے 10 روپے کی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ ایسا ہی ہوتا ہے. ایگری کرتے ہیں بھائی؟ جو پیپسی کوک آپ پیتے ہیں وہ 120 ml یعنی 1 گلاس پانی, وہ کمپنی کو کتنے کا کاسٹ کرتا ہوگا؟ 2-2.5 روپے کا. تم بنا کے دے رہے ہو, ایگزیکٹ فگر بتایا تم نے. 2-2.5 روپے کا کاسٹ کرتا ہے, مگر ہمیں ملتا کتنے کا ہے؟ 14 روپے کا. بھائی اپنی جیب سے پیتے ہیں اس لیے ان کو کنفرم ہے. جو جیب سے نہیں پیتے وہ کنفیوز جاتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کا ملتا ہے, دوستوں کی پی ہے ہمیشہ. اچھا جی, تھینک یو. 2 روپے والی چیز ہم تک پہنچتے پہنچتے 10 روپے کی ہوتی ہے. یہ درمیان کے 8 روپے کہاں چلے جاتے ہیں سر؟ سمجھیے گا. مارکیٹنگ بجٹ میں سب سے پہلے ڈسٹریبیوٹر, اس کے بعد سول ڈسٹریبیوٹر, اس کے بعد ہول سیلر, اور پھر بابو بھائی دکاندار, ریٹیلر. ایسا ہی ہوتا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا چینل جسے ہم کہتے ہیں میڈیا. کیا کہتے ہیں؟ میڈیا. چاہے الیکٹرانک ہو, پرنٹ میڈیا ہو, یا بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوں. ایسا ہی ہے. ہماری کمپنی سے یہ 8 روپے کن لوگوں کی جیب میں جاتے ہیں سر؟ ہم جو بھی پروڈکٹ لیتے ہیں اس پروڈکٹ میں 8 روپے یہ وہ 4% لوگ ہیں جو امیر اور امیر سے امیر ترین ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے سر؟ یہ 8 روپے دیتا کون ہے؟ بیچارہ یوزر, جو کہ شاید زندگی بھر لوزر ہی رہتا ہے. جی ایم آئی کوئی حاجی ثناء اللہ نہیں ہے کہ جناب یہ بڑے نیک لوگ آ گئے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بھی 2 روپے والی چیز ملتی 10 روپے کی ہے, اور یہ 8 روپے ایکسٹرا لیتے ہیں. مگر یہ اس 8 روپے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ صرف یہ کرتے ہیں, اس طبقے کا کٹ ڈاؤن کر کے یہ 8 روپے دے دیتے ہیں مسٹر یوزر کو, جو کہ آپ اور میں ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس بزنس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا صرف اپنی کنسنٹریشن میرے ساتھ رکھیے گا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو آپ کو ایک سمجھ میں آ گیا کانسیپٹ جی ایم آئی کا. ہم بات کرتے ہیں 4 پلرز پہ. جن کمپنیز کے نام آپ نے لیے, ایتھیکلی غلط ہے کہ میں ان کمپنیز کے نام بار بار ریپیٹ کروں. آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسی کمپنی آئی ہے جس نے گولڈ کی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی ہو اور کہا ہو کہ گولڈ تو تمہیں لینا ہے مگر محنت کرو, جیب سے نہیں لینا؟ سر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کمپنی کا پہلا پلر انتہائی اسٹرانگ ہے. آپ مجھے یہ بتلائیے, بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کمپنی کے پاس کچھ اسٹاک پڑا ہے, اگر بکا نہیں تو کمپنی کو لاس ہوگا کہ پروفٹ؟ یعنی پروڈکٹ اتنی سالڈ ہے کہ نہ بکنے پر بھی کمپنی کو فائدہ ہوگا. ایگری کرتے ہیں مجھ سے؟ ایگری کرتے ہیں؟ اتنا ڈھیلا جواب نہیں چاہیے. اب ایگری کرتے ہیں؟ اوکے. نہیں, اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں گے تو میں بات کر پاؤں گا. سر سیکنڈ, ہم دوسرے پلر پہ بات کریں تو کمپنی کا پروفٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کمپنی بہت فائدے میں ہے. تیسرے پلر پہ میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ کمپنیاں کیوں بھاگ گئیں اور جی ایم آئی کیوں نہیں بھاگے گی, اور کیا وجہ ہے کہ یہ کمپنی پچھلے 10 سالوں سے انتہائی سکسیسفل بزنس کر رہی ہے. کیونکہ اس کمپنی کا پوری دنیا میں صرف ایک آفس ہے جو کہ یورپ میں ہے. کہاں ہے؟ یورپ میں. جسٹ اونلی 1 آفس. آپ اگر ایسی کمپنی کے مالک ہوں جو کہ انتہائی پروفٹ میں ہو, جس کی پروڈکٹ اتنی سالڈ ہو کہ نہ بکے تب بھی فائدہ ہو, اور آپ کا خرچہ اتنا سا ہو, تو آپ اس کمپنی کو بند کریں گے یا کنٹینیو کریں گے؟ بھائی ذرا زور سے بولیں, بند کریں گے یا کنٹینیو کریں گے؟ آپ اسے کنٹینیو کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنی پچھلے 10 سالوں سے
اپنی ایج بڑی سکسیسفلی گزارتی چلی جا رہی ہے. جو دوسری کمپنیز تھیں, یہاں سے جس میرے بچے نے, شہزادے آپ بڑے جذباتی ہوئے تھے, جی اس کا تو دفتر بھی نہیں ہے, تو بیٹا وہ بھاگ اسی لیے گئی کہ ان کے دفتر بہت سارے تھے. ٹھیک ہے, ان کے دفتر بہت سارے تھے. اگر ایک کمپنی اپنی ایک برانچ آفس بناتی ہے تو سر ایک برانچ 1 ملین سے چلتی ہے. کتنے سے چلتی ہے؟ 1 ملین سے. اگر کوئی کمپنی یہ جذبات میں آ کر, یہ نئے نئے جو لوگ آ جاتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر, جیسا کہ پریویس جتنی کمپنیز کے آپ نے نام لیے, اگر اس ملک میں کسی نے 20 برانچ آفس کھول دیے تو سر اس کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ کتنا ہوگا ماہانہ خرچہ؟ 2 کروڑ روپے. اور جب اس کی سیل نیچے آئے گی اور ہر مہینے 2 کروڑ جیب سے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اور تالا لاؤ چھیتی, اس سے پہلے جو کچھ لوٹا ہے وہ سب دینا پڑ جائے. ایسا ہی ہوگا نا. تو سر یہاں پر اس کمپنی کا کامیابی کا راز یہی ہے کہ اس کمپنی کے خرچے نہیں ہیں, اس کمپنی کی آمدنی بڑی ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں بھی اگر کام بند ہو جائے تب بھی یہ کمپنی آرام سے سروائیو کر سکتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. چوتھا پلر کیا ہے؟ جو مارکیٹنگ بجٹ ہوتا ہے اس بزنس میں اسے کمیشن کہتے ہیں, بس, اور کوئی فرق نہیں ہے. ناؤ کلیئر؟ سمجھ آ گیا ہے؟ چلیں جی, مجھے امید ہے کہ یہ 4 سوال آپ کو ایک ساتھ الحمدللہ نمٹ گئے ہوں گے. نیکسٹ کوشچن پہ آ جائیے. ہاں نہیں وہ یہ تو اچھی 2 باتیں نا. ہیں نہیں, ایک سوال یہ ہے کہ اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے. ہاں میں بات کر رہا ہوں, اس کو ایک سوال کو لے لیں, یہ کمپنی کہیں رجسٹرڈ ہے یا اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے, اس کو کلک کر لیں اس سوال کو. کمپنی کیونکہ ناروے میں بیس کرتی ہے, یورپ میں, تو کمپنی جہاں سے بیس کرتی ہے, نمبر 1 اس کی ساری رجسٹریشن وہاں ہوتی ہیں. اگر آپ کمپنی کی ویب سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو اس کمپنی کی تمام ڈیٹیل اس کی ویب سائٹ پہ مل جائے گی کہ یہ ناروے میں ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے. اگر آپ ناروے کے یلو پیجز آن لائن, اب تو الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی بڑی اویئرنیس ہو گئی ہے, اگر آپ آن لائن جا کر یلو پیجز پہ آپ لکھیں goldmine.int.com تو آپ کو مل جائے گا کہ یہ وہاں کی بھی ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے اور ایک بزنس کلاس کمپنی ہے. یہ ویریفائی آپ کو آن لائن ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہ ہو. تو یہ کمپنی پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے, اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کی اور میری آمدنی کا 6% پیمنٹ کرتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلے سوال پہ آ جائیے جی. کیا سوال تھا؟ اب یہاں بھائی نے ایک سوال تھا, پر بھائی نے بھی ایک سوال اپنی طرف سے ایڈ کر دیا, اس میں 2 سوال ہو گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ جناب یہ شرعی طور پہ جائز ہے آمدنی یا نہیں؟ اسلام از بیوٹیفل باس. اسی میں دوسرا سوال ایڈ کر دیا بھائی نے اپنی طرف سے کہ جی ڈینمارک جو کہ ناروے کی نیبر کنٹری ہے, گستاخ رسول ہیں, کافر ہیں, ہم ان کے ساتھ بزنس کیوں کریں؟ یہ لکھ لیں سوال دونوں. ٹھیک ہے, ہم کسی کافر کے ساتھ کام کیوں کریں اور ہم کافروں کو فائدہ کیوں پہنچائیں؟ ایک سوچ. دوسرا سوال, بینگ اے مسلم کیا یہ آمدنی جائز ہے یا نہیں؟ پہلے میں بات کروں گا آمدنی جائز اور ناجائز پہ. اسلام بڑا خوبصورت ہے باس, بیوٹیفل. اس میں کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں ہیں, بس تھوڑی سی دلچسپی لیں سمجھ میں آ جاتا ہے. سود کس زمن میں ہوتا ہے؟ اچھا جی, سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کی تعریف کیا ہے سمجھیے گا. اگر آپ نے کہیں کوئی پیسہ انویسٹ کیا, اس کے نتیجے میں اس کے اگینسٹ آپ کو جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولو تو یار, کیا ہوتا ہے؟ سود. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جی ایم آئی میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ بھائی بولو, کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں یس, کوئی انویسٹمنٹ ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے. اچھا, بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم نے $70 انویسٹ کر دیے اور ہم نے 2 لوگوں کے $70 انویسٹ کرائے تو ہمیں $30 ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کا بیسک مارکیٹنگ پلان ہی نہیں سمجھا. آپ سائن اپ نہیں ہے میرے خیال سے, سائن اپ نہیں ہے. اوکے گڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی میرے, اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ جب اس بزنس میں آتے ہیں, ابھی تو اتفاق سے یہ لکھا ہوا ہے, مٹا بھی نہیں ہے,
اس بزنس میں آنے کے لیے چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ $70 کا چاہیں تو 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ پین لے لیں, چاہیں تو 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ واچ لے لیں. ٹھیک ہے, اب ان دونوں صورتوں میں آپ نے انویسٹمنٹ کری یا خریداری کری؟ آپ نے کیا کری؟ پرچیزنگ. انڈرسٹینڈ؟ جب آپ نے پرچیزنگ کر لی تو کمپنی آپ کو فری آف کاسٹ آن لائن اپنا آفس دیتی ہے. اس کی کوئی رینیول چارجز نہیں ہیں, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. کمپنی کہتی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ چاہیں تو بزنس کر سکتے ہیں اپنی ان 2 سائٹوں پہ صرف 2 اچھے دماغ انٹروڈیوس کرا کر. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ پرچیزنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے کسی دکان سے جا کر اگر ایک موبائل فون خریدا, کیا کہیں گے؟ اس دکان پر آپ کی انویسٹمنٹ ہے. کلیم کر سکتے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے شاپنگ کی ہے. اوکے, یہ کانسیپٹ بنیادی ہے, اس کو اچھی طرح, ابھی یہ تو اتفاق سے یہ بورڈ صاف نہیں ہوا ہوا, یہ لکھا ہوا بھی ہے. اوکے, تو یہ بنیادی سبق ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو یہاں پر کسی کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. بس جب انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر سود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کلیئر؟ جب انویسٹمنٹ نہیں ہے تو سود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہمارا دماغ ہمیں ایک بات اور کہتا ہے, بھائی ہم ٹھیک ہے, ہم تو صرف 2 لوگوں کو لائے, ہم نے صرف 2 لوگوں کو متعارف کرایا اور اس کے بعد ہم نے تو کام ہی نہیں کرا. اب یہ لوگ خود بخود کام کر رہے ہیں, بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں. یہ بھی ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ دل سے بتائیں, ایسا ہوتا ہے؟ ان سے ذرا ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو, ان کو اللہ میاں یاد آ گئے یہ گولے بنانے میں, یہ بیچارے خود گول ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں, یہ کام ایکچولی اس کی فیزیبلٹی اتنی آسان ہے, یہ دکھتا اتنا آسان ہے, بندے کو لگتا لے یار میں جا کے گل کراں گا, اتنے ساجد اتنے ماجد اتنے ساجا اتنے ماجا, تو لائن لگ جانی ہے. اور وہ جب جا کے 2 بنانے کی کوشش کرتا ہے تو بالکل اس کو جو ہے نا وہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ اس کام کی فیزیبلٹی ذرا آسان ہے, دکھتا آسان ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, سارے پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک جانا ہوتا ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہ جو بزنس ہے یہ لکڑی کے لڈو ہیں. کون سے لڈو ہیں؟ لکڑی کے لڈو ہیں, دکھتے بڑے خوبصورت ہیں, گولڈن کلر کے, واہ یار کیا بات ہے, اور آپ منہ میں ڈالیں تو یہ آپ کے دانت توڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جو سائن اپ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو باس یہ بزنس دکھنے میں جتنا آسان ہے کرنے میں اتنا آسان نہیں ہے. اور الحمدللہ اس کی ہم نے ڈیٹیل ایک مفتی صاحب کو دی, پاکستان کے بڑے فیمس مفتی ہیں, روت ہلال کمیٹی کے نائب صدر ہیں, جن کا نام ہے علامہ رفیق الحسنی صاحب. ان کے ساتھ ہمارا 1 ہفتہ لگا اور انہیں ایک ڈیٹیل میں ہم نے جی ایم آئی کی پوری پریزنٹیشن دی. پھر انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ الحمدللہ جی ایم آئی کے لیے فتویٰ دے دیا. میرے خیال سے مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کیونکہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, محنت کرنی ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف اتنی محنت کرنی ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں شروع میں کہ آپ 1 سال محنت کریں ڈٹ کے, پھر وہ بولتے ہیں 1 سال کے بعد انشاءاللہ. کلیئر؟ چلیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب آتے ہیں. اگلا سوال یہ تھا کہ ہم کسی گستاخ, کسی کافر کے لیے کیوں کام کریں؟ ٹھیک ہے سر, ہم کیوں کام کریں؟ سر اسلام کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ کس طرح رہیں ہم دنیا میں, کس طرح رہیں ہم دنیا میں, خود رہ کے بتانے آئے تھے. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا آپ کو اور مجھے ایک پریکٹیکل لائف دینے کے لیے. زندگی کے جس معاملے میں جب بھی کبھی پریشان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا. سر میں اسی زمن میں آپ سے سوال کروں گا, مجھے بتائیے اللہ کے نبی نے زندگی بھر کیا کیا؟ کیا کیا؟ بزنس, تجارت. آپ کمیشن پہ کام کیا کرتے تھے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا مال فروخت کیا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں آپ کو آمدنی ہوا کرتی تھی. یہی ہے جی؟ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ایسا ہی ہے سر. اب مجھے یہ بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تجارت کی کن کے ساتھ؟ ذرا زور سے بولیں گے تاکہ میری سماعت تک آپ کی آواز پہنچے. کفار مشرکین کے ساتھ آپ نے بزنس کیا.
تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلیں جی، آپ کہیں گے یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. آئیے اسلام کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو کوئی جس ستارے کو پکڑ لے گا وہ اپنی منزل کو پا جائے گا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی نظر اگر زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ نے زندگی بھر کیا کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے بزنس مین تھے. کن کے ساتھ بزنس کرتے تھے بھائی؟ یہودی، کفار، گستاخ رسول. تو یہ سنت صحابہ ہے. تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور نیچے آ جائیے، بزرگان دین، بہت بڑے بڑے بزنس مین گزرے ہیں، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. یہ سب اللہ والوں کا عمل ہے. انڈرسٹینڈ؟ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے کیونکہ اسلام نیرو نہیں ہے، اسلام ایک بہت بیوٹیفل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے. اور یہ تو ہو گئی شرعی بات. اب میں ذرا دنیاوی بات کرتا ہوں. یہ کیسا دورہ معیار ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی تھنکنگ اس لیول ہے کیا کہ تم پیو تو حلال ہے، جو ہم پیئیں تو حرام ہے. اب پھر وہی بات کروں گا، آپ سب لوگ نہاتے ہیں؟ ہاں بھائی نہاتے ہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے کون سے صابن سے نہاتے ہو بھائی؟ لکس، سیف گارڈ، یونیلیور، کس کی کمپنی ہے؟ یہودی. تو پھر آج کے بعد نہانا بند، کوئی نہیں نہائے گا بھائی، یہودیوں کی کمپنی ہے وہ. ہم سب ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، کولگیٹ اور دیگر ملٹی نیشنل کمپنیز کا. تو یہ سب بند کریں. جوتا ہمیں چاہیے چائنا کا، کیوں؟ بتس ہیں، مت لو. جینس چاہیے تھائی لینڈ کی، کیوں بھائی؟ وہ بتس ہیں، مت لو. اگر آپ بائیکاٹ کی بات کرتے ہو تو پھر باہر نکلو، ساری گاڑیوں کو آگ لگا دو، یہ بھی کافروں نے بنائی ہیں. اپنے اپنے موبائل فون نکالو اور توڑ کے پھینک دو، یہ بھی کافروں نے بنائے ہیں. گھر میں جاؤ، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر سب اٹھا کے باہر پھینک دو، کافروں نے بنائے ہیں. یار وہاں پر جہاں پر ہمیں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا وہاں ہم چپ چاپ ہمیشہ ان کی مصنوعات یوز کر رہے ہیں. آج پہلی بار ایسا ہونے لگا کہ بھائی آپ ایک چیز خرید لیں، محنت کر لیں، اس بزنس کو ساری دنیا میں پھیلا دیں، آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو اور سارے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. تو ہم پریشان ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جی ایم آئی آج سے 10 سال پہلے فارم ہوئی ہے. یہ گورا اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اتنی اچھی چیز بنائے. میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں، یہ کمپنی تو انہوں نے بنائی ہے اپنے لوگوں کے لیے. سر یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی بھائی دبئی میں رہتا ہے. دبئی آج بھی ہم سے 100 سال آگے ہے، اس لیے ان کے ہاتھ یہ یورپین کمپنی لگ گئی اور انہوں نے پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا کہ وہ اچھی چیز کراچی میں لا کے ہم پاکستانیوں کو انٹروڈیوس کرا دی. کیونکہ ہم بھی تو پھر رانا ہے نا، پھر ہم نے بھی اس محبت کا ثبوت دیا کہ ہم نے اس اچھی چیز کو لا کے لاہور میں انٹروڈیوس کرا دیا. اور یہ چراغ سے چراغ جلے. آج پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو جی ایم آئی سے اپنی لائف کو چینج کر چکے ہیں. سر کافی کوشچن آنسر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. دل تو چاہتا ہے اور بات کروں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اگلے جو چند سوال ہیں ان پر بات کرنے کے لیے میں ایک پرسنالٹی کو آپ کے درمیان بلا لیتا ہوں. شارٹ ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں انویٹیشن فالو اپ کس طرح کرنا چاہیے، اور جو بھی ایک دو سوال آپ کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے. آپ کی بھرپور کلیپنگ میں مسٹر عدنان فرحت. السلام علیکم. مینجمنٹ بار بار اس بات کا ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا اس ہال کا اور 9 بجے تک کا ٹائم تھا. ہم صرف 5 منٹ میکسیمم اور بات کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ ریپ اپ کریں گے کیونکہ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. جو ایک دو سوال رہ گئے ہیں وہ جلدی جلدی ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو سوال کے جواب اینڈ میں نہیں مل پائیں ٹائم کی کمی کے باعث وہ اپنے لیڈرز سے بات کر سکتے ہیں. آپ کے لیڈرز یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کو ان سوالوں کے بہت اچھی طریقے سے جواب دے دیں گے. ورنہ آپ یوٹیوب پہ بھی کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ لوڈ ہوئی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جی بتائیے. کمپنی ایڈورٹائزمنٹ اس لیے نہیں کرتی کہ یہ ایک ہوم بیسڈ بزنس کا کانسیپٹ لے کے آئیں، اور میں نے آپ کو دکھایا، ظفر بھائی نے آپ کو دکھایا کہ اگر کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوتی تو آپ کو یاد آئے گا کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوتی تو آپ سے 8 روپے لے لیتی، آپ کو دیتی نہیں. وہی ایڈورٹائزمنٹ کا کام، وہی دوسرے ڈسٹریبیوٹرز کا کام کمپنی نے کسٹمر سے لینا شروع کر دیا کہ جو بھی سیٹسفائی ہوگا وہ آگے لوگوں کو جا کے بتائے گا اور کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو لاکھوں کروڑوں روپے کا کمپنیز کا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا بجٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا، وہ انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا اور آپ کو دینا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ کمپنی کے کوئی ایکسپینڈیچرز نہیں ہیں
وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتی. میں, آپ, ظفر علی رانا اور سب لوگ اس کی ایڈورٹائزمنٹ فری آف کاسٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا کمیشن مل جاتا ہے. تھینک یو. سر یہ سوال نہیں تھا, ہم صرف سوال جو کیے ہوئے ہیں وہ ہم کریں گے. میں نے سوال سارے سنے, میں بھولا نہیں ہوں ابھی. جی جلدی سے بولیے, جو سوال لکھے ہوئے تھے وہ پلیز اس میں ایڈ نہیں کیجیے اور سوال آپ لوگ. جی کمیشن کیش کس طرح ہوتا ہے وہ بھی جو آپ کو یہاں پر انوائٹ کر کے لے کے آئے وہ بتا دیں گے, کیونکہ یہ لیندی پروسیس ہو جائے گا. بڑا آسان ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے. کمیشن کئی 4-5 طریقے ہیں کمیشن کیش ہونے کے, وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ چیک منگا سکتے ہیں, آپ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنا کمیشن کسی دوسرے دوست کو, آپ اس سے پرچیز کر سکتے ہیں, آپ ای کارڈ, بہت طریقے ہیں, سونا خرید سکتے ہیں آپ اس سے. ٹھیک ہے, تو انویٹیشن کے بارے میں بس میں اب کر کے اور اس کو کلوزنگ کروں گا. انویٹیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس بزنس کی, یہ بیک بون ہے, اور جو لوگ انویٹیشن میں فیل ہو جاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. جب ہمیں آپ سے کہا کہ آپ نے کسی کو بھی انوائٹ کرنا ہے اور پریزنٹ نہیں کرنا, تو صرف آپ نے انوائٹ ہی کرنا ہے, اس بات کا خیال رکھیے گا, ہم آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں. بہت سے میرے دوست انویٹیشن کو سمجھ نہیں پاتے اور انوائٹ کرنے کے بجائے غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کریں. غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے, میں آپ کو ایک کمپنی سے ملواتا ہوں, کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں آپ لوگ, تو انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے, بندہ ڈر جاتا ہے کہ جی انویسٹ کروانا ہے, اس کمپنی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. پھر بعض دوست میرے کہتے ہیں جی ایک بزنس دکھانا ہے آپ کو, آپ چلیں میرے ساتھ, آپ بھی کر لیجیے گا. تو بندہ ڈر جاتا ہے, بزنس دکھانا ہے, کس چیز کا بزنس جی؟ آپ کہتے ہیں جی گولڈ کا بزنس. وہ ڈر جاتا ہے, آپ کا فون اٹھانا بند کرتا ہے, وہ کہتا ہے گولڈ کا بزنس کراؤ گے کروڑوں نکلوا لو گے مجھ سے. تو گولڈ کے بزنس کا ذکر آپ نے کسی سے نہیں کرنا, آپ نے انویسٹمنٹ کا ذکر نہیں کرنا. پھر اگر آپ کا دوست آپ کو یہ کہتا ہے جی میرے پاس تو جیب میں پیسے ہی نہیں ہے, گولڈ کا بزنس کس طرح کروں, تو آپ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں, $70 دینے تو آپ کا جو بزنس ہے وہ اسٹارٹ ہو جانا ہے. تو کہتا ہے $70 میں کیسے بزنس اسٹارٹ ہوگا؟ آپ کہتے ہیں جی $70 میں اس طرح اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کمپنی تھوڑی کھولنی ہے, آن لائن بزنس ہے. وہ کہتے ہیں اوہ آن لائن, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ 2 بندے تو گھیر کے لانے, پھاڑ لے. تو اس طرح آپ ہر چیز خود ہی بتا دیتے ہیں, اور پھر اس کو سب, اس کا بھرا ہوا گلاس ہوتا ہے, پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اس گلاس میں, اور اپنے لیڈر کے آگے لا کے رکھ دیتے ہیں جی اس کو اور بھر دو. تو وہ سنے گا کچھ؟ وہ پہلے ہی نیگیٹو ہو کے آیا ہے, وہ پہلے ہی بھرا بیٹھا ہے, یہ بھی بتاؤ تو یہ بھی بتاؤ تو یہ بھی بتاؤ تو یہ بھی بتاؤ. تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا, آپ کے لیڈر کی بات نہیں سنے گا. آپ نے کسی سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ذکر نہیں کرنا, کیونکہ لوگ ڈسے ہوئے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں. آپ نے GMI کا ذکر نہیں کرنا, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, اور آپ نے صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ جی ایک بہت اچھا کام میں نے سٹارٹ کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی چل کے دیکھ لیں اور مجھے مشورہ کریں کہ اس کو میں کس طرح کروں. آپ زیادہ ہوشیار ہیں, میں بہت کمزور آدمی ہوں, مجھے بتا دیں, مجھے مشورہ دیں. آپ میرے بڑے ہیں, آپ میرے دوست ہیں, آپ میرے عزیز ہیں. تو کسی دوست سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ چلو, مجھے مشورہ دے دو, میں کام کروں یا نہیں کروں, تو وہ نہیں جاتا آپ کے ساتھ. کوئی مشکل ہوتی ہے آپ کو, منع کرے گا وہ آپ کو, نہیں کرے گا. آپ اپنے بزرگوں سے اگر کہتے ہیں جی مجھے مشورہ دیں, ایک کام اسٹارٹ کرنا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ چل کے ذرا سمجھ کے مجھے بتائیں کس طرح ہوگا, تو آپ کے بزرگ بھی آپ کو منع نہیں کرتے. تو یہ کام اس طرح ہی آگے بڑھتا ہے کہ آپ صرف کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ بزنس کا ذکر نہ کریں, صرف انوائٹ کریں. اب میں ایک ہمارے اچیور ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو ان کے کوائن دینی ہم لوگوں نے, ان کا گولڈ کمپنی سے آ چکا ہے, وہ آ کے ریسیو کریں گے اسٹیج پہ. کاشف صاحب ہیں, تو میں ظفر علی رانا صاحب کو یہاں پر انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے آ کے ان کو دیں, تاکہ ان کے بھی قسمت کے دروازے جو ہیں وہ ظفر علی رانا کی طرح کھل جائیں. میں نے ایک بار ہاتھ بنایا تھا, میں بندہ بن گیا, ہاتھ ملا کے ان سے, تو آپ بھی ملا لیں ان سے ہاتھ. یہاں پر جو پروگرام ارینج کیا ہے ہمارے آرگنائزر جو تھے وہ پلیز یہاں پر آ جائیں. عمران صاحب 1 منٹ کے لیے صرف جلدی سے. تو 24 کیرٹ گولڈ ہے, 99.99 اوریجنل 20 گرام کا گولڈ ہے, کچا سونا ہے جو انہوں نے مفت میں حاصل کیا ہے, کیونکہ $70 کے عوض اپنی گھڑی لے چکے تھے آلریڈی. کمیشن ان کو کئی بار آ چکا ہے, اور ان کا گولڈ کی کوائنز بھی کئی آ چکی ہیں اور آج بھی آئی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں جب کوئی اچھی گیٹ ٹوگیدر ہو, اچھے لوگ جمع ہوں, اچھے طریقے سے آرگنائز کام ہو. تو آج ایسے ہی مجھے لگا, میں بہت خوش تھا, میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایسا پروگرام میں نے پنجاب کی ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ اتنے اچھے لوگ اتنے آرگنائزڈ وے میں بیٹھے ہوں, اور ان کے آرگنائزیشن جس نے کی اس کو ضرور اس کا صلہ ملنا چاہیے. تو یہ ٹیم آپ کے سامنے کھڑی ہے جس نے سب کچھ آرگنائز کیا, تو میری جانب سے اور ظفر بھائی کی جانب سے ان کو $10,000 کا انعام دیا جاتا ہے.
थैंक यू वेरी मच. जी सर. बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, लेकिन मैं समझता हूं ये रिवॉर्ड मेरा नहीं है, मेरी डाउनलाइन है और उसमें हाफिज उमर का बहुत रोल है इसमें. यस, इट्स अ टीम वर्क एफर्ट. हाफिज उमर है जी हाँ, आज हम मिलके अपनी डाउनलाइन के साथ और टीम के साथ डिनर करेंगे. और हम मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि अदनान फरद जी बिल्कुल, काशिफ भाई का भी एक्सपीरियंस, अदनान फरद और सर जफर अली राना भी हमें ज्वाइन करेंगे डिनर में. ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है इनसे. थैंक यू वेरी मच. अभी आप काशिफ भाई की शेयरिंग सुनेंगे कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया. प्लीज. अच्छा काशिफ साहब, मैं चाहूंगा अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, GMI में आए, अब तक क्या अचीवमेंट की, जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. एक सैलरी पेशा फ़र्द हूँ. 6,000 रुपये मेरी सैलरी थी आज से 1 साल 6 माह और 15 दिन पहले. मुझे मेरे दोस्त के ज़रिए ये बिज़नेस मिला. मैंने इस बिज़नेस को समझने के बाद मैंने इस बिज़नेस को किया और करते करते मैं 2 पाँव से 2 पहियों पे आया. 2 पहियों से चलते चलते मैंने अपने घर की वो तमाम बेसिक नीड्स फुलफिल की जो कि मेरे ज़ुम्मा थी, और हालात के धारे ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि मैं उनको फुलफिल कर सकूं. फिर 1 साल गुजरा इस बिज़नेस में और 1 साल के बाद मैंने इसी बिज़नेस से अर्न करके एक 4 व्हील ले ली. और आज 1.5 साल के बाद ना मैं सिर्फ इस कंपनी से 40 ग्राम सोना, खालिस सोना हासिल कर चुका हूं, बल्कि अपने घर के हालात भी बदल चुका हूं. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया. और मैं चाहता हूं कि हमारे सीनियर्स जो इतनी दूर से आए हैं, इनका भरपूर एक दफा शुक्रिया अदा कर दें क्लैपिंग में. और इस दुआ के साथ हम आपसे इजाजत ले रहे हैं कि हम ही ने गर्दिशे अयाम के रुख बदलने हैं. हमारे साथ वो आए जो सर उठा के चले. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.